ڈر جانے کے بد اثرات، شدید گھبراہٹ، خوف، بے چینی۔ اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن ایکونائٹ نیپلس کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میں آپ سے اپنا تعارف کرا دوں۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر انور خان۔ پچھلے 4 سال سے یوسفزئی ہومیوپیتھک کلینک میں ایز اے ڈاکٹر کام کر رہا ہوں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کی مختلف سورسز ہوتے ہیں جیسے نوسوڈز، سارکوڈز، پلانٹ، اینیمل، پوائزن اور منرل۔ یہ میڈیسن پلانٹ کنگڈم سے اس کا تعلق ہے۔ یہ پودا پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، خاص کر جرمنی، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک کے بانی ڈاکٹر سموئیل ہانیمن نے تندرست انسانوں پر اس کی پروئنگ کی۔ اس سے جو علامات حاصل ہوئے اس کو میٹریا میڈیکا میں شامل کر کے اس میڈیسن کو باقاعدہ ہومیوپیتھک میں شامل کیا۔ ایکونائٹ مینٹل اور فزیکل دونوں قسم کے امراض میں کام آنے والی میڈیسن ہے۔ اگر مینٹل سمٹم کی بات کی جائے تو ڈر جانے کی وجہ سے مختلف امراض کا پیدا ہونا، مریض میں شدید گھبراہٹ پائی جاتی ہے، کچھ ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، مریض میں بے چینی ہوتی ہے، مریض ڈر کی وجہ سے مریض میں ڈر ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مریض اپنے مرنے کا وقت اور دن بتاتا ہے، مریض بے چینی کی وجہ سے پہلو بدلتا رہتا ہے۔ اگر جسمانی علامات کی بات کی جائے تو مریض پرخون، اٹا کٹا اور مضبوط ہوتا ہے۔ سرد و خشک ہوا لگنے کے بعد اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس میں ایکونائٹ میڈیسن بہت ہی ایفیکٹیو ہے۔ سب سے زیادہ اہم ہوئے علامات کا یکدم اور شدت کے ساتھ رونما ہونا، چاہے وہ مینٹل سمٹم ہو یا فزیکل سمٹم ہو۔ مثلاً کسی مریض میں سرد و خشک ہوا لگنے کی وجہ سے نزلہ، زکام، بخار یا کوئی اور تکلیف شروع ہوئی تو اگر اس میں شدت ہو اور وہ مرض یکدم واقع ہو تو اس کی میڈیسن ہوگی ایکونائٹ نیپلس۔ اس طرح اگر کوئی مریض ڈر جائے، اس میں شدید گھبراہٹ، موت کا خوف وغیرہ پایا جائے اور یہ علامات شدت کے ساتھ اور یکدم واقع ہو تو اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن ایکونائٹ نیپلس فرسٹ گریڈ میڈیسن ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے میڈیسن ہیں جیسے فاسفورس، کیلسیمیم اور جنٹم نائٹرکم وغیرہ۔ اس پر میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا۔ فار ایگزامپل آج 8 اپریل 2024 کو سورج گرہن ہے۔ اگر سورج گرہن کی وجہ سے کسی میں شدید گھبراہٹ پائی جائے، تو ڈرے کہ کچھ ہو نہ جائے انہیں، تو وہ بھی ایکونائٹ نیپلس کا یوز کر سکتے ہیں۔ باقی سورج گرہن اور چاند گرہن یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ چھوٹے بچے، نیو بورن بیبی جسے انفنٹ کہا جاتا ہے، ان میں اگر پیشاب بند ہو جائے، یورین ریٹینشن، تو اس پیشاب کو کھولنے کے لیے ایکونائٹ نیپلس بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے۔ اگر استعمال کی بات کی جائے تو چھوٹے بچوں اور فزیکل سمٹم میں چھوٹی طاقتوں میں ایکونائٹ کا یوز ہوتا ہے۔ 30 طاقت میں چھوٹے بچوں میں 1 ڈراپ صبح، دوپہر، شام 1 چمچ پانی یا ڈائریکٹ زبان پر دینی چاہیے۔ ایڈلٹ میں 2 قطرے صبح، دوپہر، شام دینے چاہیے 200 پاور کی۔ ایکونائٹ 2 ڈراپس صبح، 2 ڈراپس دوپہر کو اور 2 ڈراپس ایوننگ کو لینے سے 3-4 ڈوز لینے سے مریض مکمل کیور ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کچھ علامات باقی ہو تو 1 mg اور CM سنگل ڈوز کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایکونائٹ کی کمپلیمنٹری میڈیسن بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ ایکونائٹ نیپلس کے بارے میں کچھ مفید معلومات۔ دوستو، اس چینل پر میں اس سے ریلیٹڈ ہومیوپیتھک معلومات شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔